بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں مسواک کا ریشہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا۔ دوسرا مسئلہ، اگر روزے کی حالت میں خود بخود قے ہوئی تو چاہے تھوڑی قے ہوئی ہو یا زیادہ قے ہوئی ہو، ہر صورت میں روزہ باقی رہے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک دن میں کئی مرتبہ قے ہوئی، صبح میں ہوئی، 10 بجے ہوئی، 1 بجے ہوئی، 3 بجے ہوئی، 5 بجے ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے پورے دن میں کئی مرتبہ قے ہوئی، خود بخود ہوئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسری شکل، اگر جان بوجھ کر کے قے کی، اپنے اختیار سے قے کی، تو اب دیکھیں گے کہ تھوڑی مقدار میں قے ہوئی ہے، منہ بھر کر کے نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ بھر کر کے قے ہو گئی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ڈفرنس سمجھنا، خود بخود قے ہوئی تو روزہ فاسد نہیں، چاہے تھوڑی ہوئی ہو چاہے زیادہ ہوئی ہو، چاہے 1 مرتبہ ہوئی ہو چاہے کئی مرتبہ ہوئی ہو۔ اور اگر اپنی طرف سے اپنے اختیار سے قے کی ہے انگلیاں ڈال کر کے، تو اس صورت میں دیکھیں گے اگر منہ بھر کر کے قے ہو گئی تو روزہ ٹوٹے گا، اور اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح قے جو ہے منہ کے اندر آئی اور آتے ہی خود بخود حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قے آئی اور اپنے اختیار سے قصداً جان بوجھ کر کے اس قے کو حلق سے واپس نیچے اتار دیا، تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بعض فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر وہ قے ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی جس کو واپس لوٹایا، وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ فاسد ہوگا، اور اس سے کم تھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن عام متن جو قے آتی ہے وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، اس لیے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے یہ سوچا کہ قے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سوچا، اور یہ سوچ کر کے اس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر کے اپنے اختیار سے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے باوجود اس نے جو ہے کھانا پینا کھا لیا، پی لیا، ظاہر بات ہے کہ قصداً کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے سے، پیار اور محبت کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جماع کے اندر ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہے، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اور ڈر ہے کہ اگر بوس و کنار کرتا رہوں گا یا پیار اور محبت کرتا رہوں گا تو جماع کر بیٹھوں گا، جماع میں ملوث ہو جاؤں گا، ایسا ڈر ہے، اس کے باوجود وہ بوس و کنار کر رہا ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔
احسن الفتاوی میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا اگر اپنی ذات کے اوپر اعتماد و کنٹرول ہو تو شریعت کی حد میں رہ کر کے ٹھیک ہے، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے اور خطرہ ہے تو خطرہ آنے سے پہلے ہی دور رہو۔ سمجھ میں آیا؟ بوس و کنار کی صورت میں انسان کے مخصوص عضو سے پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے بوس و کنار کیا جس کی صورت میں پانی نکل آیا، مزی کہتے ہیں جس کو، یا یہ کہ آدمی اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے کچھ سوچ رہا تھا اور جو ہے اس طرح کا پانی نکل آیا، تو اس مزی کے نکلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس مزی کے نکلنے سے غسل فرض بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے، پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پانی جو ہے وہ جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اور ایک پانی جس کو منی کہتے ہیں۔ شادی شدہ حضرات جو ہیں اس مسئلے سے واقف ہیں۔ لہذا مزی کے نکلنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ غسل فرض ہوتا ہے، اور منی کے نکلنے سے تھوڑی تفصیل ہے کہ آدمی سویا ہوا تھا اور کوئی خواب دیکھ لیا جس کی وجہ سے احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر کے وہ جو ہے اپنی بیوی سے بغل گیر ہو گیا اور جمع کر بیٹھا جس کی صورت میں منی نکل گئی، یا منی نہیں بھی نکلی صرف دخول ہو گیا، تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ بہت اگرا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں جمع کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اتنی بڑی بھول تو نہیں کرتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ میرا روزہ نہیں ہو، جمع کر بیٹھے، عامةً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی نے روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو اس صورت میں روزہ گیا، روزے کی قضا واجب ہوگی اور کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کے اندر فقط 60 روزے جو ہے اس کے لیے رکھنے ضروری ہوں گے، اور ایک وہ روزہ جس میں اس نے توڑا ہے، جس ہم بستری کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایک وہ روزہ جس کی قضا ہوگی، اور 60 روزے جو ہے بونس کے طور پر شریعت جو ہے ہم کو عنایت فرمائے گی۔ تو 60 وہ اور ایک یہ 61 روزے، اس کے ذمے صرف 61 روزے ہیں، زیادہ نہیں۔ تو آئندہ جو ہے وہ کبھی ایسی غلطی کرے گا ہی نہیں، بلکہ اس غلطی کا تصور بھی اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔